الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ غالباً جمعے میں تو کئی بار یہاں ہوا، لیکن مستقل طور پر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اس مسجد میں بیان کرنے کا میرا ایک پہلا موقع ہے، اور میرے لیے خوشی اس لیے ہے کہ یہ مسجد میرے لیے ایسی مسجد ہے جیسے کہ میرے اپنے محلے کی مسجد، میرے اپنے گاؤں کی مسجد۔ میں یہاں اتنا رہا ہوں، بہت سارے حضرات چاہے نام سے نہ جانتے ہوں لیکن چہرے سے پہچان ہیں۔ بات بڑی پرانی ہو گئی ہے، 50-52 سال پہلی بات ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ اس محلے میں جتنے میرے جاننے والے ہیں اتنے پورے کرانے میں نہیں، چونکہ یہیں پڑھے یہیں بیٹھے۔ یہاں بھی اقبال صاحب بیٹھے، یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، حافظ یاسین، حافظ شمشاد، اور نہ معلوم کتنے لوگ یہاں پر ساتھی ہیں جی۔ یہ بیٹھے ہمارے بھائی صاحب سامنے، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں۔ اس مسجد میں ہمارا بہت وقت گزرتا تھا۔ جس دن ظہر کے بعد پارا نہیں سناتے تھے تو حضرت حافظ اکبر صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہماری چھٹی بند کر دیتے تھے۔ اور یہ جو برابر میں کمرہ ہے ادھر، اس میں عصر سے مغرب تک ہم یاد کرتے تھے، اور مغرب کے بعد پھر اسی صحن میں، جس صحن میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، بیٹھ کر ان کو پارا سنایا کرتے تھے۔ چلیے یہ باتیں تو پھر کبھی ہو جائیں گی، گرمی ہے تو تھوڑے سے وقت میں بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے ایک مثال سے میں اپنی بات لے کے چلتا ہوں تاکہ بعد کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ دوستوں، ایک بالٹی ہے دودھ کی جو کنوں تک بھری ہوئی ہے، لبالب بھری ہوئی ہے۔ اب اگر اس میں 1 گلاس پانی ڈالا جائے تو وہ 1 گلاس پانی اس میں اسی وقت سماوے گا جب اس میں سے 1 گلاس دودھ نکل جائے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ اس میں پانی کے گلاس پر گلاس ڈالے جاتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بالٹی میں دودھ کا نام نہیں ہوگا بلکہ پانی ہی پانی رہ جائے گا۔ دوستو، یہ مثال ہے ہمارے مذہب اسلام کی کہ وہ کامل مکمل ہے۔ اس طرح سے کامل مکمل ہے کہ جیسے بالٹی دودھ کی بھری ہوئی اور اس میں 1 گھونٹ پانی کی بھی گنجائش نہیں۔ اب اگر اس میں دین میں کوئی چیز شامل کی جائے گی تو یقیناً دین کی ایک چیز نکل جائے گی ہمارے اندر سے، اور دین کی ایک چیز سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ چلتا رہے تو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، چاہے ہم سمجھتے رہے کہ ہم دیندار ہیں اور ہمارے پاس دین ہے۔ جب ایک بدعت اور ایک رسم ہمارے اندر آتی ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ ایک رسم آئے گی، ایک سنت اٹھ جائے گی۔ ایک بدعت آئے گی تو ایک سنت اٹھ جائے گی۔ اور یہ رسم اور یہ بدعت اگر اسی طرح ہمارے اندر چلتی رہی، آتی رہی، تو ایک دن وہ ہوگا کہ دین کا نام نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اس واسطے رسموں سے اور بدعتوں سے بہت بچنا۔ کتنا بچنا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ایک دوسری مثال اور سمجھیے گا آپ، یہ ادھر میرے پیچھے تو پانی پت ہے،
اور ادھر ہمارے میرے سامنے ادھر یہ کانگلا ہے. ایک شخص پانی پت جانا چاہتا ہے اور وہ رخ کر لے اپنا اور وہ چل پڑے کانگلے والی سڑک پہ. وہ کانگلے جانے کے واسطے جتنا دوڑے گا اپنی منزل سے یعنی پانی پت سے اپنی منزل مقصود سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ پانی پت ہی کی سڑک پر چلے, پانی پت ہی کی طرف چلے اور 1 گھنٹے میں 1 قدم اٹھاوے تو وہ ہر قدم پر اپنی منزل سے یعنی پانی پت سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم دین پر صحیح دین پر قائم ہیں اور صحیح راستے پر ہیں, تھوڑی عبادت کرتے ہیں, کم عبادت کرتے ہیں, تو بھی انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. اور امید ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی ایک دن ہمیں حاصل ہو جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم بدعتوں میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ ہم رسموں میں الجھ گئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. بلکہ جتنی محنت کریں گے, جتنی قربانی دیں گے, اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ان دونوں مثالوں سے آپ اب اچھی طرح سمجھ جائیں گے. اگلی وہ بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر ہم ہدایت پر ہیں, صحیح دین پر ہم عمل کرتے ہیں, دین کو صحیح سمجھ کر اور ہم اس پر صحیح عمل کرتے ہیں, اگر تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ رضیت جنت کے قریب, اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر رسموں میں بدعتوں میں ہم مبتلا ہو گئے تو جتنا بھی زیادہ عمل کریں, جتنی بھی زیادہ قربانی دیں, اتنی ہی جنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے, اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اب میں اپنی اگلی بات شروع کرتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں, ہمارا دین مکمل ہے. اتنا مکمل, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنا دین مکمل کر دیا, تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت میں نے تمہیں کامل مکمل نعمت تمہیں دے دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے تمہارے واسطے دین اسلام پسند کیا ہے. اور اللہ کے یہاں دین اسلام ہی قبول ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی صحیح باتیں معلوم کر کے ان پر عمل کریں. بدعتوں سے, رسموں سے ہم دور رہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے. شیعوں کی صحبت کی وجہ سے, شیعوں کے پڑوس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری رسمیں داخل ہو گئی ہیں, بہت ساری بدعتیں داخل ہو گئی ہیں. اور اگر آگے تک ہم پہنچے تو بہت سارے کفریہ کام, شرکیہ کام میں مبتلا ہو گئے. مثال کے طور پر محرم کے مہینے کو سود کا مہینہ سمجھ لیا گیا اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ تک نہیں کرتے. اور بہت سی ہماری ماں بہنیں جن کو معلوم نہیں شیعوں کے پڑوس کی وجہ سے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں ہی, محرم کے مہینے میں مہندی نہیں لگایا کرتے. اب اس سنی نے بھی مہندی لگانی چھوڑ دی محرم کے مہینے میں. محرم کے مہینے میں تو کالے کپڑے پہنا کریں, زینت نہیں کیا کرتے. اب ہمارے بھولی بھالی ماں بہنوں نے بھی کالے کپڑے پہننے شروع کر دیے. یہ کالے کپڑے نہیں پہنتے تو کم از کم صاف ستھری تو رہتی نہیں, سنگار کے ساتھ رہتی نہیں, بلکہ وہی میلا پن, کچیلا پن, اور یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اچھے کپڑے نہیں پہنا کرتے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ بالکل غلط بات ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا
کہ الحمدللہ دین اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جگہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور کوئی دن منحوس اور بے برکت نہیں ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں بھی اسی طرح بیاہ شادی کرے جس طریقے سے باقی 11 مہینوں میں بیاہ شادی ہوا کرتی ہے، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہی بات سوگ کی، دامن کھلا پڑا رہے، کالے کپڑے پہن لے، سر کھول کر رکھے، ننگے پیر رہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں میرے دوستو، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے تعزیے سے۔ شاید آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ تعزیہ کیا ہے۔ تعزیے کے معنی تو کچھ اور ہے، یہاں ہوتا کچھ اور ہے۔ تعزیے کے معنی تو ہے تسلی دینا، غم دور کرنا، اور یہاں کام ہوتا ہے غم کو بڑھانا، یہاں الٹا کام ہوتا ہے۔ خیر، تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شکل ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ اس کی شکل بناتے ہیں۔ اور جس طریقے سے کیا کہتے ہیں یہاں کلندر صاحب پہ جا کے لوگ اس قبر کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، وہی سب اس تعزیے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم قبروں کے پجاری نہیں، ہم تو صرف اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس واسطے تعزیے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ سب جو سمجھ لو وہ سب اسی طرح کا کفر اور شرک کیا ہے جیسا قبروں پر یہ لوگ مزاروں پر جا کر یہ لوگ کرتے ہیں۔ مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، حضرت حسین تک پہنچانے کے لیے اپنی درخواست اور عرضیاں اس پر لٹکانا، برکت کے واسطے اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا خرافات ہیں۔ میرے دوستو، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بہت ساری باتیں کفر کی ہیں اور بہت ساری باتیں شرک کی ہیں۔ اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے، چاروں طرف اس کے گھوما بھی جاتا ہے طواف، یہ شرکی عمل ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی چیز کا دنیا میں طواف نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی سے مراد نہیں مانگی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نظر یا منت نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ چیز بتا دی میں نے۔ اب آگے چلیے گا، یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے واسطے بھی دکھ کا سبب ہے، اس واسطے کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے، اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی ہی محبت ہے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر کر کے بتلانا چاہتا ہوں۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آل رسول، ہمارے دل میں ان کی اتنی اسی طرح عظمت اور محبت ہے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے۔ ان کے صدقے، ان کے واسطے سے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، صدقہ تیری عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اپنی رحمت ہم پر اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدور کی کتاب ہے مناجات مقبول، اس کے اشعار کا کچھ ان کے ترجمہ ہے اشعار میں۔ ہم تو ان کے واسطے سے اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔
ہمیں تو ان سے اتنی عظمت، اتنی محبت، اتنی عقیدت ان سے ہے، لیکن اس عظمت، اس محبت، اس عقیدت کے باوجود ہم وہ کریں گے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، 1 انچ بھی نہیں، 1 انچ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 1 بال بھی ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک سوگ کرنے کی تو اجازت مرحمت فرمائی، اور 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ بس اس عورت کے لیے جو عدت گزار رہی ہو، اس کے لیے، طلاق والی عورت کے لیے 3 حیض، 3 مہینے 10 دن میں 3 حیض تک، اور جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو اس کو 4 مہینے 10 دن تک، اس کے لیے تو سوگ کی اجازت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے کسی کے لیے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا، اسی طرح ہم عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا سنیے حدیث پاک، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد، یعنی 4تھے دن سمجھ لیجیے گا آپ، وہ نہائیں، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائیں۔ ان کے پاس جو عورتیں، لڑکیاں آتی تھی دین کا علم حاصل کرنے کے واسطے، ہاں یہ سنت الحمدللہ صحابہ کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں ہماری ماں بہنیں آج بھی بچیوں کو پڑھاتی ہیں۔ تو جو عورتیں ان کے پاس تھی، جو بچیاں ان کے پاس تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ دیکھو آج نہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی، آج نہ مجھے اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت تھی، آج مجھے نہ خوشبو لگانے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، تاکہ میں تم کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے باپ کا 3 دن گزرنے کے بعد 4تھے دن سوگ نہیں کر رہی ہوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی اجازت دی، تو میں 4تھے دن اپنے باپ کا سوگ نہیں کر رہی۔ تو دوستو، کسی کا بھی انتقال ہو جاوے، حتیٰ کہ اکلوتے جان بیٹے کا بھی انتقال ہو جاوے، اگر آدمی ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے تو 3 دن کے اندر اندر آدمی کا رنگ جو غم ختم ہو جاتا ہے، اور جتنا وہ زیادہ سوچتا رہتا ہے اتنا ہی غم اس کا لمبا ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ سوچے، اللہ کے سپرد کر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے مطلب کے ساتھ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، 3 دن کے اندر غم ختم ہو جائے گا۔ جب وہ سوچے گا اوہو میرا تو اکیلا ہی بیٹا تھا، اوہو یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، جب وہ ایسی باتیں سوچتا رہے گا، اور جب تک سوچتا رہے گا اس وقت تک اس کو رنج اور غم ہوتا رہے گا۔ 3 دن کے بعد عام طور سے طبعی رنج جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، اس کے بعد سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں نہ کسی کا جنم دن منایا جاتا اور نہ کسی کا مرنے والا دن، موت کا دن، وفات کا دن منایا جاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے اس امت پر سب سے بڑا صدمہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس سے بڑا صدمہ اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے یوم ولادت مناتے، جس دن وہ پیدا ہوئے،
اور نہ ہی یوم وفات مناتے جس دن ان کی وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور ہم کیا نہیں مناتے؟ تمام صحابہ کرام نہیں مناتے تھے اور کئی سو سال تک کوئی بھی مسلمان نہیں مناتا تھا. بعد کے ملحدوں نے، بددین لوگوں نے یہ چیزیں دین کے اندر داخل کی. یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء فرمایا ہے، تمام شہیدوں کے سردار. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، حوالے کے ساتھ کہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا، ان پر وہ ظلم نہیں ہوا جو ظلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے شہید کیا تھا تو ان کے ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیا، آنکھیں ان کی نکال دی اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا دل اور جگر نکال لیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ ہوا، لیکن 3 دن سے زیادہ صدمے، یوں سمجھ لو 3 دن کی قید نہ لگا. رسول اللہ صلی اللہ، یہ یوم احد کی بات ہے، احد کی جنگ احد کی بات ہے یہ. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 سال حیات رہے، لیکن اس میں کبھی یہ دن نہیں منایا گیا، کبھی وہ دن جب آیا تو سوگ نہیں منایا گیا. بہرحال یہ چیز ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ذرا تفسیر کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ضروری باتیں مختصر ہی بتا رہا ہوں. اب میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سوگ منانا جائز نہیں ہے اور یہ برسی منانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی بھی شکل میں اس میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. استادی کو دیکھنے کے لیے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. ان کی مجلسوں میں کسی بھی طریقے سے شریک ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. خود آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا قصہ پڑھیں جس سے صدمہ ہو، غم ہو، رونا آئے، تو یہ آپ کے واسطے جائز نہیں ہے، کسی کے واسطے جائز نہیں ہے. تو اب میری گزارش یہ ہے، چونکہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں اس میں شریک ہونے کی اور اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. آگے بتاؤں گا میں کیوں اجازت نہیں. اب اس کے بعد آگے چلیے گا. اب یہ تو ہوتا ہے سوگ اور ایک ہوتا ہے ماتم. آپ تو کیرانے کے رہنے والے ہیں اور قریب میں ہی ہیں، آپ کے تو سب کچھ آپ کا دیکھا جانا ہوگا. کہیں تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، حسن حسین، کئی زنجیروں سے کرتے ہیں، کئی بلیڈ سے کرتے ہیں، جی اس کو ماتم کہتے ہیں، ماتم. تو میرے دوستو، جس طریقے سے سوگ کی کوئی اجازت نہیں ہے اور اسی طریقے سے اس ماتم کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحایا کہتے ہیں اس کو عربی میں، نحایا یا نوحہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نوحہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، جو ماتم کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آواز یہ جاہلیت کی آواز ہے، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مسلمانوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک تو گانے اور ساز کی آواز، جس کو آپ لوگ موسیقی کہتے ہیں، راگ یا ساز جو موسیقی کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان. اور اسی طریقے سے مرنے والے پر چیخ چیخ کر رونا، بیان کر کر کے رونا، سینہ پیٹنا، گال پیٹنا، بال پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، یہ نوحے میں آتا ہے سب کچھ. اس کی یہ جاہلیت کا کام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ نوحہ زیادہ تر عورتیں کرتی تھی. ہاں، جو عورت نوحہ کرتی ہے تو قیامت کے دن پہلے اس کے جسم پر گندھک لپیٹی جائے گی. گندھک تو آپ جانتے ہیں، بارود میں ڈلتی ہے، بہت جلدی آگ پکڑتی ہے. اور
گندک اس کے پورے جسم پر لپیٹنے کے بعد پھر اس کو آگ اس کے پورے جسم پر لپیٹ دی جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ نوحہ ایک گناہی گناہ نہیں بلکہ شریعت کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا آخرت میں ہونے والی ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو اس واسطے میرے دوستو یہ نوحہ ہو اور یہ ماتم کا جلوس ہو اور دلدل کا جلوس ہو، تعزیے کا جلوس ہو، یہ کوئی بھی جلوس ہو، اس میں کسی طریقے سے ہم میں سے کوئی شریک نہ ہو، اس واسطے کہ جو شخص گناہ کے وقت وہاں پر حاضر ہو، چاہے وہ شخص وہ گناہ نہ کرے لیکن اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا وہ گناہ کا کام کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں بدعت کے اور رسم کے اور گناہ کے، گناہ گار تو وہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جتنے وہ گناہ گار ہیں اتنے گناہ گار وہ بھی ہیں جو وہاں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بات اچھا وہ حدیث بات یاد نہیں ہے، ترجمہ بتا دوں میں آپ کو، جو شخص کسی کی تعداد بڑھا دے اور کسی کے میلے کی گناہ کی رونق بڑھاوے تو وہ انہی میں سے ہے۔ من کسر سواد قوم فهو منهم، یہ حدیث پاک ہے، جو شخص کسی کی تعداد بڑھاوے تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر ہولی کھیلنے والے ہولی کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ ڈال رہے ہیں، تو اگر وہ خود ہی کھیل رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اگر 50-100 آدمی ان کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے واہ بھی کر رہے ہیں تو ہر منٹ کے بعد ان کا جوش بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو اگر ہمارا مجمع ان کے مجمع کو بڑھاتا ہے اور ان کی رونق بڑھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ شمار کیا جائے گا کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی چھوٹی سی بات بتا دوں اور بات ختم کر دوں گا، گرمی بھی ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا حال ہے یاد ہے جب ہمارے یہاں چھڑیاں بھرا کرتی تھی تو ہمارے گاؤں میں سے بہت سارے نیک لوگ ان دنوں میں جن دنوں میں میلہ لگتا تھا اور گاؤں میں سے مرد عورت بچے میلہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ اس دن عام راستے سے نہیں چلا کرتے تھے بلکہ وہ ان دنوں میں کھیت کے اندر ڈول ڈنڈیوں کو چل کر اب کہنا رہا کرتے تھے جب کسی کام کے واسطے ان کو آنا ہوا کرتا تھا۔ بات وہی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو کسی کی تعداد کو بڑھاوے گا وہ انہی میں سے شمار ہو۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں اس سب بات کا حاصل خلاصہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ان کے کسی پروگرام میں شریک نہ ہو، نہ اس کو دیکھنے کے واسطے اور دل سے اس کام کرنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، بلکہ خاص طور سے ان دنوں میں دوری بنا کر رکھیں۔ اور دوری بنانے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ ہمارے بھائی کالی ٹوپی اوڑھ رہے ہیں، عام دنوں میں سے تو کالی ٹوپی اوڑھ لو لیکن محرم کے دنوں میں کالی ٹوپی نہ اوڑھو، دونوں اوڑھو کالی ٹوپی، اس واسطے کہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شیعہ ہے اور یہ بھی شوق کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے کالی ٹوپی اوڑھے ہوئے ہے۔ یہ تو ان سب باتوں سے بچ کر رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سنتے چلو، میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور صحابی ہونے کی عظمت اور محبت میں ہم بھی امام حسین علیہ السلام کہنے لگے تو میرے دوستو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ ہم جس طرح تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح کہیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین نہیں کہیں گے۔
اب آپ یہ کہیں گے کہ امام حسین کہنے میں کیا خرابی آ گئی ہے؟ ہاں یہی تو خرابی آ گئی. آپ سمجھیے گا, ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں آپ سمجھیے گا. امام کے ایک معنی تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھاتا ہے, جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ امام ہے. اس معنی کا امام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے. امام صاحب اگر آپ انہیں کہیں تو درست ہے. امام کے ایک معنی آتے ہیں رہبر کے, پیشوا کے, آگے آگے چلنے والا, قائد, رہبر, پیشوا, گائیڈ. تو اس معنی کر بھی امام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے جی. اب آگے چلو. اگر امام کا مطلب یہ ہو کہ جس طریقے سے ایشور وہ رام کے اندر حلول کر گیا تھا اور اس دنیا میں رام کی شکل میں ایشور آیا تھا, آپ نے پڑھا ہوگا, نہیں تو جتنا میں نے آپ کو بتا دیا اتنا بھی کافی ہے. کرشن, اللہ تبارک و تعالی یا کہو ایشور, وہ کرشن کے اندر اتر گیا تھا اور کرشن کی شکل و صورت میں اللہ اس دنیا میں آیا, ایشور اس دنیا میں آیا. تو میرے دوستو یہ بالکل کفری عقیدہ ہے, بالکل شرکی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے اور پاک ہے. یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر اللہ اتر گیا تھا اور امام ایسا ہی ہوتا ہے, تو میرے دوستو ظاہر بات ہے کہ کفری عقیدہ ہے, شرکی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو سب کو ماننا ہی ہے, اس میں تو کسی کوئی وہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صرف ایک ہستی نبی کی ہے کہ اس کا حکم ماننا واجب ہے, فرض ہے. جو بھی آپ کہیں, جس طرح بھی کہیں وہ فرض ہے. اس کے علاوہ کسی کا حکم ماننا فرض نہیں ہے. جس چیز کو وہ حلال کہے اس کو ہم حلال سمجھیں, جس کچھ چیز کو وہ حرام کہے اس کو ہم حرام سمجھیں, ایسا کچھ نہیں ہے. حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار امام کو بھی ہے, تو اس نے نبی تو اس کو نہیں کہا, لیکن نبی والی صفت اس کو دے دی, نبی والا درجہ اس کو دے دیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو کینسل کر سکتا ہے, منسوخ کر سکتا ہے, شریعت کے کسی بھی حکم کو کینسل کر سکتا ہے, منسوخ کر سکتا ہے, تو میرے دوستو یہ نبی والی صفت ہے. نبی کو تو یہ ہے اختیار, نبی کے بعد کسی کو اختیار نہیں. مولانا صاحب, مفتی صاحب وہ شریعت کا مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے. یہی وجہ ہے کہ اگر مفتی صاحب کوئی غلط مسئلہ بتا دیں تو ان کے شاگرد ان کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال امام کو یہ نبی تو نہیں کہتے ہیں, لیکن اللہ والی صفات امام کے اندر اور نبیوں والی صفات امام کے اندر یہ ثابت کرتے ہیں. اس لیے امام حسین نہیں کہنا ہے, بلکہ ان کی مشابہت سے بچنے کے واسطے اس سے پرہیز کریں. اور حضرت حسین کے اسی طریقے سے علیہ السلام اہل سنت والجماعت کے یہاں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے, فرشتوں کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں لگایا جاتا. لہذا امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, اس طرح کی یہ باتیں, اس طرح کے یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے اور نہیں بولنا چاہیے. میں بات ختم کر رہا ہوں, لیکن بہت ضروری بات ہے, آپ کو بتانا ضروری ہے, آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. ممکن ہے آپ کا کوئی پڑوسی ہو, ممکن ہے آپ کا کوئی دوست ہو, اور باتوں بات آپ یہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ تم امام کے یوں مانتے ہو کہ امام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتر آیا. تم یوں کہتے ہو کہ امام کو حلال کرنے کا بھی حق ہے, حرام کرنے کا بھی حق ہے. وہ کہے گا حاشا اللہ, خدا کی قسم ہرگز بھی نہیں, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہتا.
ہماری کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اور اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، وہ یوں کہے گا۔ اور جب وہ قسم کھا کر یہ کہے گا اور اتنی زورداری سے کہے گا تو آپ کے ذہن میں بات ضرور جائے گی کہ وہ مولوی صاحب ہمیں غلط بتا کے چلے گئے، اور آپ کہیں مفتی صاحب سے پوچھو گے، کہیں اور سے پوچھو گے، کہیں اور سے پوچھو گے، بہرحال ٹینشن کنفیوژن آپ ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، ان کے یہاں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تقیہ۔ تقیہ نہیں چھوٹے کاف سے سر کے نیچے لگاتے ہیں، بڑے کاف سے تقیہ۔ اور تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل بات کو چھپا کے اور غلط بات کہہ دو، تمہیں ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو گے، ان کے عقائد دیکھو گے تو دو چیز ان کے اندر ملے گی، ایک تقیہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور ایک تبرہ۔ تبرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا، بھلا چھوڑ کر برا کہنا۔ چند صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ ان کے نزدیک منافق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ لیے تھے حکومت حاصل کرنے کے واسطے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب دین سے پھر گئے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے۔ تو تبرہ تقیہ ان کی چیز ہے۔ لہذا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بالکل صحیح بتایا ہے۔ اگر کوئی شیعہ اس کا انکار کرے تو آپ کسی سنی مسلمان سے پوچھ لینا، عالم سے پوچھ لینا، اور تم شیعوں کی کتابوں میں دیکھ لینا۔ اور اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو میں ایک آسان کتاب کا نام آپ کو بتا دوں گا، امام خمینی اور ایرانی انقلاب۔ بہت آسان لفظوں میں ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں سب کچھ مل جائے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے آپ بچ کر رہیں، ان تمام رسموں سے، ان تمام بدعتوں سے بچ کر رہیں، اور ان لوگوں سے بھی بچ کر رہیں۔ بات بتانے کی ہے تو بتا ہی دوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ابھی مسئلہ پوچھا ہمارے، وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنے ساتھی گنوائے ہیں یہاں کے چھڑیوں پہ نماز کروا دے، چھڑیوں پہ نہیں نماز کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھی ایک حافظ رفیق صاحب، وہ بھی مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے بھی مسئلہ پوچھا کہ ایک شیعہ کا انتقال ہو گیا جی، پہلے تو اس کی امامت نماز پڑھائی شیعہ نے، اور شیعہ نے اس کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اس کی نماز پڑھائی ایک سنی امام صاحب نے، اور سنیوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو دیکھو دوستو، تفصیل بتانے میں سمجھانے میں تو بہت وقت لگے گا، اتنا میں آپ کو بتا دوں، بعض صورتوں میں شیعہ کی رواج جنازہ پڑھنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر حج کر چکا ہو تو حج بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ بڑا گناہ، لہذا وہاں سے جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اور ایک فاصلے کے ساتھ ان سے رہنا ہے۔ آپ کے وہ پڑوسی ہیں، آپ کا ان سے کاروبار کا لین دین ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ انسانی ہمدردی تو ان کے ساتھ کرے، میرے الفاظ سن لینا، انسانی ہمدردی تو ان کے ساتھ کرے، لیکن جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں اور مذہبی اعمال ہیں ان سے اتنا ہی بچ کر رہیں، اور اتنا ہی دور رہیں جتنا کفر و شرک سے دور رہتے ہیں۔ بس یہ باتیں مجھے امید ہے کہ کافی ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں گے۔ بس آخر میں آپ کو بتا دوں میں کہ محرم میں دو کام صرف مسنون، مستحب کہہ لو، مسنون کے درجے میں بھی مستحب ہے۔ ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا لینا۔ ایک کام تو یہ ہے، اس کی میں فضیلت بیان نہیں کرتا، آپ نے سن بھی دی ہوگی اور مفتی صاحب نے سنا بھی دی ہوگی۔ بس ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں
چونکہ اس وقت آپ میری بات کو چٹکیوں میں سمجھ جائیں گے اور دوسرے موقع پہ اگر میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا تو شاید سمجھانے میں کامیاب نہ ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور مدینہ میں یہود رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا، جب آپ کے معلوم ہوا تھا اس کے بعد، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا اور 2 روزہ رکھوں گا۔ اور یہ حکم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ کفر اور شرک سے ہمیں دور رہنا اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جس سے ان کی مشابہت ہو، ان جیسا کام بھی نہیں کرنا، ان سے مشابہت ہو۔ اس دن کا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں تو ایک طرح کی مشابہت ہو گئی، انہیں جیسا عمل ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ جب ایک دن پہلے بھی رکھ لیا روزہ یا اس کے بعد ایک دن بعد روزہ رکھ لیا تو وہ مشابہت ختم ہو گئی۔ اس لیے 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لو، خواہ 9 کا خواہ 10 کا، تو 11 کا۔ اب میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ روزہ جو اہم عبادت ہے، جب اس میں بھی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے تو اور دوسرے کاموں میں مشابہت، ان جیسے بال بنوانا، ان جیسی داڑھیاں کٹوانا، ان جیسا لباس پہننا، ان جیسی شادیاں کرنا، تو یہ تو ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم اور کسی امت جیسے اعمال کرے گا وہ انہی میں شمار ہو۔ بہرحال اس میں آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 10 محرم کے ساتھ 9 کا رکھ لیں یا 11 کا رکھ لیں۔ ایک تو یہ عمل ہے اور ایک دوسرا اور عمل ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، چاہے وہ مستحب کے درجے میں یا اس سے بھی کم ہے، لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاوے پلاوے۔ روزانہ آپ کھچڑی بنا رہے تھے تو اس دن پلاؤ بنا لیں، کل آپ کے یہاں دال بنی تھی تو اس دن آپ گوشت بنا لیں اور اس دن آپ کوفتے بنا لیں، یعنی اچھا کھلاوے پلاوے 10 محرم کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ جو شخص 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت اور وسعت ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ 2 کام تو ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور جیسے میں نے بتایا آپ کو اتنا ہی بچنا ہے۔ اور یہ باتیں میں نے آپ کو کیوں بتائی، بس ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تو خیر کے متعلق زیادہ سوال کرتے تھے اور میں برائی اور شر کے متعلق زیادہ سوال کرتا تھا، اور شر اور برائی کے متعلق اس لیے زیادہ سوال کرتا تھا میں تاکہ میں برائی سے بچ سکوں۔ تو یہ باتیں جو رسم کی قبیل سے ہے یا بدعت کی قبیل سے ہے یا شرک اور کفر کی قبیل سے ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔